والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ اشد ہے کس سے؟ قاتل سے۔ تو یہ یہاں دو لفظ ہیں جن کو ہم نے تھوڑی توجہ دینی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہاں مراد کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک لفظ فتنہ، ایک لفظ قاتل۔ اب اشد کا معنی واضح ہے، اشد یعنی زیادہ، فتنہ قاتل سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہاں فتنہ فاتنہ سے ہے، فاتن سے ہے، الفاتن فاتنہ۔ قرآن میں یہ لفظ اپنے مختلف صیغوں میں 20 سے مختلف صیغے صرفی صیغوں میں استعمال ہوا ہے۔ فاتنہ، فتنہ، فتنتن، فتن، فتون، اور اس میں اور لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں جو کہ بہر مختلف فتن، یفتننکم، یا اس طرح کے مختلف اس کے یفتنونکا اور فتنہ اور فتن، فتنتہم، اس قسم کے مختلف الفاظ استعمال۔ تو معنی اس کا کیا ہے؟ ادھر مفسرین نے جو بے توجہ مفسرین ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن کو ایک ایسی مثال بنا دیا ہے کہ رجل فیہ شرکاء متشاخصون، یعنی جس میں مختلف شرکاء ہیں کہ مختلف معنی ہو سکتے ہیں، ایسا بنا دیا۔ حالانکہ قرآن کسی بھی لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال نہیں کرتا ہے، ایک معنی قرآن لیتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ اگر کوئی دوسرا معنی کسی لفظ کا لیا گیا ہے تو اس کا معنی کے لیے قرینہ حتماً وہاں موجود ہے۔ قرآن نے دوسری تصریف آیات میں ایک اور مثال دے کر ایک اور آیت میں اس کے معنی کے ساتھ قرینہ لگا کر دوسرا معنی لیا، نہیں تو قرآن نے کبھی بھی اس طرح نہیں کیا کہ ایک لفظ سے۔ لیکن انہوں نے مفسرین نے فتنہ کا معنی ہر جگہ مختلف کیا ہے۔ اللہ نے فتنہ کو نسبت دی ہے اپنی طرف بھی کہ اللہ بھی فتنہ کراتا ہے، اللہ بھی فتنے میں ڈالتا ہے۔ جیسے کہ نبی کو کہا وَفَتَنَّا کا فتونہ، ہم نے آپ کو بہت سارے فتنوں میں ڈالا۔ یا اللہ نے کہا کہ انما اموالکم واولادکم فتنۃ، یہاں یہ کہا کہ یہ اور جگہ پہ کافروں کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ آپ کو فتنہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ ہو۔ یا کافروں کے بارے میں کہا کہ جب وہ فتنے کی طرف ان کو رجوع دیا جاتا ہے تو اس میں وہ خوب جو ہے داخل ہو جاتے ہیں اور فتنے میں اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ تو یعنی فتنہ ایک ایسا لفظ بن گیا ہے کہ جو ہر طرف سے استعمال ہوا ہے، یعنی اچھوں نے بھی فتنے کا وہ کیا، استعمال کیا، بروں نے بھی فتنے کا استعمال کیا۔ بس فتنہ کو ایسی چیز ہے کہ جو سب کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ پھر اس کا کیا معنی ہوگا کہ اس قسم کی چیز ہے جو اچھے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور برے لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ادھر معنی وہ کریں اور ادھر معنی یہ کریں۔ قرآن نے بار بار بہت دفعہ جگہ کہا ہے، بہت دفعہ کہا ہے کہ ہم مثلا آپ کو آزمائش میں ڈالیں گے، اور بلکہ خدا کریم نے شیطان کے ساتھ بھی کہا ہے۔ مثلا یہ آیت میں کہا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، جی کہ شیطان آپ کو کہیں فتنوں میں ہی نہ ڈال دے۔ تو ایک اور جگہ کہا ہے کہ مثلا ایک اور جگہ کہا ہے کسی ان ہی الا فتنتک، یہ جناب موسیٰ کا قول ہے، اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ فرمایا کہ
ان شئتا اہلکتہم من قبل، اے اللہ ان 70 لوگوں کو جو آپ نے اپنی اس جھلک کے ساتھ ختم کر دیا، مار دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے، تو آپ جو ہے ان کو ہلاک پہلے بھی کر سکتے تھے۔ اچھا، اہلکتہم من قبل وإیایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اگر آئے اللہ ہمیں ان احمقوں کی وجہ سے ہمیں بھی ہلاکت میں آپ ڈالیں گے۔ ان ہی الا فتنتک، جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرا فتنہ ہے، یہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تیرا فتنہ ہے۔ بس فتنہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے کہ خود اللہ بھی اپنی طرف اس کو نسبت دیتا ہے کہ ہم نے فتنہ کا فتونہ، ہم نے تمہیں فتنوں میں ڈالا۔ تو پھر اے اللہ ادھر فتنے کا یہ معنی بھی ہے، دوسری طرف یہ آیت جو ابھی آگے بھی پڑھیں گے اور اس میں ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اللہ کہتے ہیں کہ اتنی جو ہے نا آپ ان کے ساتھ الجھاؤ رکھیں، لڑائی میں مصروف رہیں کہ فتنے کو ختم کریں، فتنہ ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ فتنہ کیا چیز ہے، فتنے کا کیا معنی ہوگا؟ تو یہ مفسرین جو ہے نا وہ اپنے اس روٹین کے حساب میں جو ان کا روایتی انداز ہے، ہر جگہ آگے پیچھے سیاق کو دیکھ کر ایک معنی فتنہ کو دیتے ہیں، اور آگے کہیں کہتے ہیں کہ اس کا معنی کفر ہے، کہیں کہتے ہیں کہ اس کا معنی دین سے ہٹنا ہے، کہیں کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ بے دین ہو جائیں، اور پتہ نہیں اس قسم کے معانی مختلف جو ہے نا وہ کرتے کرتے کہاں ہر جگہ ایک، کہیں حد تک قاتل کا معنی دیتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قاتل کرنا، کہیں یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا، یعنی جب ادھر سے ہوتا ہے، جب کافروں کی طرف سے فتنہ لیتے ہیں تو اس کا معنی ایسا کرتے ہیں جو سیٹ بیٹھے، اور جب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ معنی کرتے ہیں تو وہ معنی کرتے ہیں جو اللہ کی شان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ کھائے، تاکہ ادھر سے بھی نہ ہو، یعنی جب ادھر معنی سخت کر لیتے ہیں تو پھر ادھر سے پھر کیا کریں، جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو پھر کیا کریں، تو پھر اور معنی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح ایک مجموعی طور پر کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا ہے کہ فتنہ، پھر جیسے یہ ابھی جو ہم جو ٹکڑا پڑھنے والے ہیں کہ الفتنۃ اشد من القتل، قاتل سے بھی آگے ہے فتنہ، ہاں تو اس کا کیا معنی کریں گے؟ تو یہاں آ کر دو چیزیں جو ہے نا واضح کرنی ہے، ایک تو فتنہ، اچھا فتن کے جو لغت سے شروع کرتے ہیں کہ لغت میں کیا ہے، فتن کہاں سے ہے؟ فتنہ کا معنی فاتنہ ہوتا ہے جب آپ سونے کو تیزابی سونا بنانا چاہتے ہیں، سونے کو بالکل خالص سے خالص کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ سونا حتماً پہلے مٹی کے ساتھ دوسرے دھاتوں کے ساتھ مکس ہوتا ہے، جب نکالا جاتا ہے زمین سے بالکل خالص نہیں ہوتا ہے، اس میں مکسنگ ہوتی ہے، پھر اس کو دو طریقوں سے جو ہے صاف کیا جاتا ہے، یا تو اس کو آگ میں ڈالیں گے، جو پہلے پرانا طریقہ ہے، آگ میں ڈالیں گے اور اس سے کیا ہوگا، سونا رہ جائے گا، اور آگ باقی چیزوں کو، اتنی تیز آگ ہوتی ہے کہ اس میں صرف سونا جو ہے وہ بالکل برقرار رہتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا ہے، اور آگ اس کو کچھ نہیں اس کا بگاڑ سکتی، لیکن باقی جو ہوتی ہیں دھاتیں وہ جل کر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سونا جو ہے یعنی بالکل علیحدہ ہو جاتا ہے، تو بالکل صاف ستھرا سونا جو ہے نا وہ نکل آتا ہے۔ تو یہ جو آگ دینے کا عمل ہے اس کو کہتے ہیں فاتنہ، یعنی اتنی سختی کا برتاؤ، اتنی مشکل حالت کا لانا کہ اس مشکل حالت میں صرف خالص بچ جائے، باقی ختم ہو جائے۔ تو یہ فتنہ کا لغت والا معنی ہے اور لسان عربین کا معنی ہے، یہی معنی جو ہے وہ ادھر ہے کہ چاہے وہ اللہ کی طرف سے ہو، چاہے کسی کی طرف سے بھی ہو،
چاہے جس نسبت سے بھی فتنہ ہو، یعنی انسانوں کے لیے جسمانی اور روحانی طور پر ایسے حالات کا پیش آنا کہ ان حالات میں صرف جو مخلص ہوں وہ برقرار رہیں، باقی سب کے سب کیا ہو جائیں گے، اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اگر فتنہ کسی کے ایمان کے حوالے سے ہوا، مثلا اللہ نے کسی کو اگر فتنے میں ڈالا، تو اگر کوئی ثابت ایمان والے ہوں گے، اگر کوئی سچے ایمان والے ہوں گے تو وہ برقرار رہیں گے اور باقی سارے چھٹی ہو جائیں گے۔ مثلا اولاد فتنہ ہے، اولاد انسان کی جو ہے، اگر کوئی مخلصاً للہ اللہ پر توکل کر کے چلنے والا ہو تو وہ اپنی اولاد سے فائدہ اٹھائے گا اور ساتھ رکھے گا اور اس کی کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کر سکے گا، یا جیسے بھی ہے، اور اپنے ایمان کو برقرار رکھ سکے گا، اپنے ایمان کو اور بندگی خدا کو برقرار رکھ کے اپنی اولاد کو پروان چڑھائے گا اور ان کو اپنی زندگی کے حوالے کر دے گا۔ لیکن جو بندہ کمزور ہوگا تو اولاد اس کو اپنے دین سے ہٹا دے گی، اس کو اپنے اس کردار سے ختم کر دے گی، اس لیے کہ وہ پھر اولاد کی وجہ سے کتنی چوریاں کرے گا، کتنے مال لوٹے گا، کتنے دوسروں کو حق کھائے گا، کس لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کتنوں کے حق مارے گا وہ، کہ یہ میرے بیٹے تک پہنچنا چاہیے، اس تک نہیں پہنچنا چاہیے، یہ چیز میں حاصل کر لوں، یہ سیٹ اگر ایک جاب ہے تو میں غیر قانونی انداز میں اپنے بیٹے کے لیے لے لوں، دوسرے سینکڑوں جو حقدار بنتے ہیں ان کو چھٹی دے دوں۔ کتنا ہو رہا ہے سادہ انداز میں، بلکہ اچھے سے اچھے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں آ کر اولاد فتنہ بن جاتی ہے کہ اس کا ایمان فیل کرا دیتی ہے۔ مال ہے، مال بھی اسی طرح، اگر انسان کا مال جو ہے وہ کیا بنے، انسان کو کہ وہ اپنی مال کی طاقت سے ہر کام کر رہا ہے۔ مال نہیں ہے تو نافرمانی کے امکانات کم ہیں اللہ کی، لیکن مال ہے تو اس کو مال سے وہ کیا کر رہا ہے، ہر بہت سارے ایسے کام کر رہا ہے، ہر چیز خرید رہا ہے، ہر کام کر رہا ہے مال کی طاقت سے، اور نافرمانی الہ میں مرتکب ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے تو بس اگر مخلص ہوا، اگر کوئی بندہ ایسا ہوا جو بندگی خدا میں مخلص ہے، اس میں خلوص ہے، تو یہ جو آگ ہے، مال کی آگ ہے، یہ اس کے ساتھ لگے گی بھی تو اس کو کچھ اثر نہیں کرے گی۔ یہ جو اولاد ہے ایک قسم کی وہ آگ ہے جو سونے کو خالص بناتی ہے، اسی طرح یہ اولاد بھی اس بندے کو اپنے راستے سے نہیں ہٹائے گی۔ اولاد کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ ناروا رویہ نہیں رکھے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی سے پیسے چھین کے نہیں لے آئے گا، دھوکہ کسی کو نہیں دے گا۔ اسی طرح آگے چلتے جائیں، فتنہ بس فتنہ یعنی ایسے سخت حالات اور آزمائشی حالات جن میں انسان کا اصلی رخ سامنے آئے، اور یہ فتنہ جس سے بھی ہو سکے، اگر کافر کرے مسلمانوں کے ساتھ تو بھی ہے، اگر خدا نبیوں کو فتنے میں ڈالے تو بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ وہ خدا کریم نے ابھی یہ جناب موسیٰ نے کہا کہ انما ہی فتنہ، تو ہے اللہ یہ تیرا فتنہ ہے، اس کے ذریعے سے تو ہمارے اچھے اور برے کی پہچان کروا رہا ہے، یعنی خالص کو ناخالص سے علیحدہ کر رہا ہے۔ تو فتنے کا معنی یہ، اب یہ جو فتنہ ہے یعنی جو کہ سخت حالات روحی طور پر اور جسمانی طور پر، یہ اشد ہے من القاتل۔ قاتل کون سا ہے؟ قاتل تو ایک لڑائی ہے، قاتل ایک لڑائی ہے، لڑائی میں یا ہلاکت ہے یا موت ہے، اس میں تو صرف مسئلے کے بندے کا ختم ہو جاتا ہے، آزمائش ختم ہو جاتی ہے، بندہ ایک کنارے لگ جاتا ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں قاتل ہو تو بھی اسی طرح ہے، قتل ہوا اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، اس کی آزمائش ختم ہوئی، فتنہ اس کا ختم ہوا۔ فتنے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قتل کے ساتھ تو واضح ہو گیا کہ مسئلہ ایک طرفہ ہو گیا۔ اور فتنہ اتنی سخت چیز ہے، میں نے کہا نا کہ ایک آیت یہ ہے، ایک اور آیت میں یہ ہے کہ الفتنہ تو اکبر من القتل، یہاں اشد کا ہے، دوسری آیت میں اکبر من القتل۔
اور یہ اس وجہ سے ہے کہ کبھی بھی قاتل کی وجہ سے کوئی بندہ فتنے کی طرف نہیں آتا ہے، اس لیے کہ وہ تو قاتل ہو جاتا ہے، لیکن فتنے کی وجہ سے لوگ قاتل کی طرف آتے ہیں اور حتیٰ خود کو مارنے تک بھی آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کی آزمائش اتنی ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ اپنی آزمائشوں میں، اپنے سخت حالات میں برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ خود کو بھی مار دیتا ہے، یعنی فتنے کی وجہ سے بندہ خودکشی پر بھی آ جاتا ہے۔ فتنہ باعث قتل ہے، لیکن قتل باعث فتنہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ قاتل خود بھی فتنہ ہے، خود قاتل بھی ایک فتنہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ معاشرے میں مثلا ایک قتل ہو گیا تو یہ فتنہ دوسروں کے لیے، اس بندے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ اس شخص کے لیے ہے، الفتنۃ اشد من القتل، یعنی کسی کے لیے فتنہ اس کے اپنے قتل سے زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے کہ قتل کے بعد تو صورتحال یک طرفہ ہوگی، پتہ چل گیا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، لیکن فتنے سے کیا ہوگا، فتنے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ قتل کے بعد اگر اس کی فائل مثلا اچھی تھی تو اچھا بندہ شمار ہو کے چلا گیا ہے، لیکن اب فتنہ جو ہے ممکن ہے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نافرمانی کہ وہ کام کر جائے فتنے میں، یعنی اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالا اور پھر وہ اپنے راستے سے ہٹتا گیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ پس فتنہ کو سمجھیں، فتنہ یعنی وہی فتنہ، وہی مراد ہے، وہی یعنی ایسے حالات جو سونے کو دیے جاتے ہیں تاکہ اس میں سے خالص ناخالص سے علیحدہ ہو جائے، تو انسان کو بھی ایسے حالات دیے جائیں کہ جو اس کو خالص سے ناخالص کو علیحدہ کر دیں۔ اور پھر یہ عام فتنے بھی ہوتے ہیں، اللہ نے جیسے اولاد کو اور اموال کو عام فتنہ قرار دیا، یہ سب کے لیے ہے۔ بعض اوقات خدا کریم اسپیشل پیکج دیتا ہے فتنے کا کسی کے لیے، وہ ہوتے ہیں جو درجات جن کے بلند تر ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو مزید ان کی خالص کرنے کے لیے، ان کو اور بھی لیبل ان کی بڑھانے کے لیے، خالص ہونے کی، مخلصین جو اللہ کے مخلصین ہوتے ہیں، قرآن میں لفظ مخلصین بولا ہے، اللہ ان کو خالص کرتا ہے۔ وہ مخلص پہلے ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو مخلص کے درجے، یعنی پھر وہ اللہ کے دیے ہوئے فتنوں سے جب پاس ہوتے ہیں تو پھر وہ مخلص ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے کیے گئے خالص کیے گئے لوگ مخلص۔ تبھی شیطان کو کہا ہے کہ میرے مخلص بندوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں لیس لک علیہم سلطان، تیرے کچھ بھی نہیں چلے گا ان کا، وہ بالکل آزمائے ہوئے تمام فتنوں سے نکلے ہوئے مومن ہوتے ہیں۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی ایسے سادہ وہ ہے، فتنہ قاتل سے بھی اشد ہے۔ پس یہاں قاتل سے مراد حتماً کیا ہے؟ یہ ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، یعنی موت بھی ہو سکتی ہے، لیکن موت سے ہٹ کر بھی کہ کسی کو بھی جو ہے وہ آدمی اس مسئلے سے روک دے، اصلا وہ اس سے نکل جائے۔ مثلا کسی کا تعلیمی قاتل کرنا، تعلیمی قاتل کیا ہوتا ہے؟ مثلا کسی کو یونیورسٹی سے نکال دیتے ہیں، امتحان دینے ہی نہیں دیتے، یہ اس کا کیا ہے؟ تعلیمی قتل ہے۔ ہاں، یہ دوسری طرف وہ بندہ جس کو امتحانات دیے جاتے ہیں، یعنی جس کو فتنہ، اب امتحانات والا سیشن اوکھا ہے یا یہ قتل، یعنی وہ فارغ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب تعلیم کے لیے زحمت کرنے کی مشکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ابھی بڑے مقامات امتحانات باقی ہیں، آگے چل کر کتنے امتحان دے گا تو پھر جا کر، تو یہ جو ہے اس لیے کیا ہوتا ہے، یعنی جو فتنہ ہوتا ہے وہ ایک مشکل کام ہے قتل سے۔ جب آپ کو کسی جگہ سے فارغ کر دیا تو پھر آپ میدان میں ہیں ہی نہیں زحمت کرنے، لیکن اگر ابھی آپ میدان میں ہیں تو ابھی کتنے سلسلے رہتے ہیں۔ مثلا کسی نے اگر کو بیمائی کرنی ہے تو کو کے ابتدائی میں اس کو روک دیا گیا ہے، پکڑ لیے لوگوں نے، تم نے نہیں شرکت کرنی ہے اس پروگرام میں،
وہ تو گیا، قتل ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن جنہوں نے ابھی جانا ہے وہ ہمالیہ تک انہوں نے کیا کرنی ہے، اس چوٹی کو سر کرنا ہے، تو ان کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ اس لیے یہ جو فتنہ ہے، یعنی یہ جو آزمائش اور خالص کرنے کا دورانیہ ہے، سلسلہ ہے، یہ بہت اشد ہے، اکبر ہے۔ اس اکبر اور اشد کا معنی منفی نہ لیں۔ اکثر انہوں نے جو لیا ہے، اکثر مفسرین نے اس کا معنی کیا لیا ہے، منفی لیا ہے، کہ منفی ہے، یعنی منفی میں وہ زیادہ شدید ہے، یعنی قتل ہونا اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن فتنہ جو ہے وہ بری بات ہے۔ حالانکہ یہ برائی کا تو اس میں اصلاً اس میں معنی منفی کا فتنے میں ہے ہی نہیں۔ فتنے میں منفی کا معنی دوستو ہے ہی نہیں۔ اگر منفی کا معنی ہوتا تو اللہ کی طرف نسبت نہ دیا جاتا۔ خود اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے فتنہ کو، اور جناب موسیٰ اور دوسرے اس طرح انبیاء کی زبانی بھی ہوگا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، سینکڑوں آیات ہیں نا، سینکڑوں آیات ہیں جس میں مسلمانوں کی طرف، اچھے لوگوں کی طرف بھی فتنہ کو نسبت دی ہے، کہ اس کا جیسے اللہ کی طرف نسبت دی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ خود اپنی طرف نسبت دیتا ہے کہ ہم نے تمہیں فتنہ میں ڈالا ہے، ہم نے لوگوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فتنہ کا معنی منفی نہیں ہے، جیسے کہ لیا گیا ہے۔ ابھی آپ دوستوں نے بھی جو اب تک ذہن میں آپ کے تھا وہ یہی ہے کہ فتنہ کا معنی کیا ہے، ہاں جیسے ابھی کہتے ہیں یہ تیرا فتنہ ہے، یعنی یہ مطلب منفی چیز، ایک ناپسندیدہ چیز۔ حالانکہ فتنہ کا قرآنی جو استعمال ہے اس میں کوئی منفی بات نہیں ہے، دونوں طرف ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، وہ ایک آیت میں ہے کہ بہت سارے لوگ خیال کرتے ہیں کہ مومن ہوئے ہیں تو بس کافی ہے۔ خدا کریم فرماتا ہے صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے، ابھی تو ہم آپ کو بہت سارے فتنوں میں ڈالیں گے۔ یعنی آسمان اس خاص قسم کی خالص اور ناخالص کو علیحدہ کرنے کا جو پروسیس ہے، جو عملیات ہے، اس میں ڈال کے ہم نے آپ کا پتہ چلانا ہے کہ آپ کس کیٹیگری کے ہیں، کس لیول کے ہیں۔ تو فتنہ منفی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اگر منفی ہوتا تو اللہ کی طرف کبھی بھی نسبت نہ خود اللہ دیتا، نہ انبیاء اللہ کی طرف اس کو نسبت دیتے۔